برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن دو آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان مشکل کشا کون؟ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، بڑی تکلیف میں پیدا کیا ہے، بڑی آزمائش میں پیدا کیا ہے۔ یقیناً ہر انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں میں آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے، کسی بھی شکل میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر مصیبتیں لاتا ہے۔ اب وہ مصیبت کسی بھی شکل کی ہو، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مشکل ہے۔ کسی کو مال و دولت نہیں مل رہا ہے محنت کرنے کے باوجود، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ اور کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، علاج کرنے کے باوجود شفا یابی اسے نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری مصیبتیں اور بہت ساری مصیبتیں آپ اپنے اندر دیکھ لیں، آپ کی کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، کون سی مشکل ہے۔ ان مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون؟ مشکل کشا کہتے ہیں مشکلوں کو دور کرنے والا کون؟ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو ابو الانبیاء ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ اگر کوئی مشکل کشا ہوتا، مشکلوں کو دور کرنے والا ہوتا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہوتا، تو وہ لوگوں میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم یہ خیال کریں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مشکل کشا بنایا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ اختیارات دیے ہوں، لیکن اللہ کی قسم، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کے پاس بھی خود اپنی مشکلوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت میں اس درخت کے قریب جاتے ہیں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، وسوسے میں آ کر جاتے ہیں، پھل کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت سے نکال دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جنت میں جب اس پھل کو کھا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بطور سزا ان کے جسم کا لباس نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، پریشان ہو گئے، اس مصیبت میں آ گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکے، اپنے آپ کو جنت میں رکھ نہیں سکے، تو کیا وہ لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بے قراری میں آ کر، بے چین ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
اگر تو نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ آدم علیہ السلام بے قراری میں کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے 1000 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہیں اللہ رب العالمین نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق دی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں مشکل کشا بنایا ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے کچھ اختیارات دیے ہوں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدبختیوں کی وجہ سے، قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب اس زمین پر کسی بھی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے ایسی نافرمانی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کفر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور سزا کیا کیا؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی اللہ رب العالمین نے ابلتے ہوئے شکل میں نکالا، یہاں تک کہ ساری قوم کو اللہ رب العالمین نے ڈبو کر ہلاک اور برباد کر دیا۔ اب میں اصل وہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا کشتی میں آنے کے بجائے انکار کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جا، اس طوفان سے بچ جائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اب اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی چلنے والی ہے، اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی رکنے والی ہے، اب اللہ کے سوا تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیا کہتا ہے نافرمان بیٹا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ابا الی جبل یعصمنی من الماء، میں اپنے آپ کو اس طوفان سے بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان لہروں کو لا دیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر کو ڈوبتا ہوا چھوڑ دیا۔ کیا اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ اپنی بیوی کو بچا سکے؟ ہرگز بچا نہیں سکے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آج ہمارے ان نادان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو اولیاء بزرگان دین کی قبروں پر جا کر، وہ بزرگان دین، وہ اولیاء جنہیں دفن ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، جو منو مٹی کے نیچے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، مشکل دور کرنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ انبیاء خود اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے، تو اسے بچا لے۔ خود جو ہے خود کچھ نہیں کر سکتے، کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، اور نافرمان کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا تو یاد رکھ تجھ سے جو ہے نبوت چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہتے ہیں اے میرے رب میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے متعلق میں نے سوال کیا ہے جس کا میرے پاس علم نہیں تھا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے مشکل کشا کون؟ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین۔ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں میں گزری، مشکلوں میں گزری، آسائشوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت میں اپنی پوری زندگی لگا دی، ہو سکتا ہے وہ مشکل کشا ہو یا ہو سکتا ہے وہ حاجت روا ہو، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں
قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے بہت ساری پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک جو ہے پریشانی کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے بادشاہ نے آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ کہاں جلانے کا حکم دیا؟ آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ جان جانے کی مصیبت ہے، جان جانے کی پریشانی ہے، ایسے عالم میں اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا ہے اس آگ کو ٹھنڈی کرو۔ وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر اس آگ کو ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ مجھے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب اللہ رب العالمین یہ سنتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ آگ کو حکم دیتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اپنی مشکل کو دور کرنے کی دعا کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کاش آج کا یہ نادان مسلمان غیر اللہ کی چوکٹ پہ اپنی پیشانی کو ٹیکنے کے بجائے کہتا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی چلے جاتی ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی جو ہے ان کی چلے جاتی ہے۔ کیا وہ اپنی مشکل کو خود سے دور کر سکے؟ کیا انہوں نے اپنی پریشانی کو دور کیا؟ نہیں، بلکہ اپنی پریشانی کا حل دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہوئے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنی پریشانی، میں اپنا غم، میں اپنی تکلیف اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بدلے میں کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے ایک قبیلے کے ایک شخص کو مارنے کی وجہ سے، جب انہوں نے فرعون کے قبیلے یا فرعون کے ایک آدمی کو مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا، اب فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ موسیٰ کو پکڑو اور انہیں قتل کر دو، کیونکہ موسیٰ نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مار دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب فرعون نے مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف بھاگتے ہیں، مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غم ہے، پریشانی ہے، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اب مجھے قتل کرنے والے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی مدین پہنچنے پر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی بھلائی نازل ہونے والی ہے، اے میرے رب میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دعا سن لی، کوئی نہیں تھا، گھر نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی مشکل دور کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ انبیاء جنہیں یہ معلوم تھا کہ مشکل کشا کوئی ہے،
تو وہ عرش والا ہے جو لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ افسوس صد افسوس، ان نام و نہاد مسلمانوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کو مشکل کشا سمجھنے کے بجائے، اللہ کو حاجت روا سمجھنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کو پریشانیاں دور کرنے والا سمجھنے کے بجائے ان مردوں کو جو ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو بعض لوگ خدا مانتے ہیں یا خدا کی ماں مانتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ وہ خود اپنی پریشانیوں کا ذکر کس سے کر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے کر رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک کلمے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی کہ اب تمہیں جو ہے بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والے۔ کتنی بڑی پریشانی! معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے؟ شوہر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے۔ اس وقت جو ہے اس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی تو اچھا تھا، اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بھلا دی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل، ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ وہی مریم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے اولاد دی، حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس محراب میں دعا کرتی تھی، جس محراب میں ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، وہاں بے موسم پھل اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے بھیجا کرتا تھا۔ کہاں سے بھیجا کرتا تھا؟ آسمان سے بے موسم پھل بھیجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام نے دیکھ کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل جس کا کوئی موسم نہیں ہے، یہ تیرے پاس سے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رزق، یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے جو ہے مجھ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ وہ اللہ جو بے موسم پھل یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بھیج سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے ایک ذریت، ایک اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو کیا وہ خود سے اس مشکل کو دور کر سکے؟ ہرگز نہیں کر سکے، بلکہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے جو ہے دعائیں کی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جب ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے، تو لوگ شرک میں ڈال دیتے ہیں۔ فلاں محبوب سبحانی کی درگاہ جاؤ، وہاں جتنے لوگ گئے ان کو بچے ہوئے ہیں، فلاں خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جاؤ، وہاں جتنے لوگ گئے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں، خواجہ بندے نواز کی مزار پر جاؤ، جا کر جو دعائیں کریں گے وہ قبول ہوں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے شرک عظیم سے بچائے، آمین۔ کیا ہے یہ شرک؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے انبیاء تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء
नबियों के सरदार, अफजलुल अंबिया, अंबिया में सब तमाम अंबिया में सबसे अफजल नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी भी पूरी जिंदगी मुश्किलों में कटी, इनकी भी पूरी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हुई थी। कई वाक़यात हम सुनते हैं, कई वाक़यात हम सुनते रहते हैं। उन्हीं में एक वाक़या, मदीना में एक साल कहत पड़ा, कहत यानी बारिश आना रुक गई। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहत साली नाजिल हो रही है, आप देखे हैं कि कहत साली है, जानवर मर रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, या क्या अल्लाह के नबी ये कहते हैं, आओ चलो मैं मुश्किल कुशा हूँ, जैसा कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं या मोहम्मद, या इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलों को दूर करने वाले हैं, बिगड़ी बनाने वाले हैं। रखते हैं या नहीं रखते हैं अकीदा? लेकिन उस वक्त जब सहाबा किराम एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लेकर एक मैदान की तरफ निकले जी। और कैसे निकले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खरजन नबिय्यु मुतवाज़िअन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तवाज़ु व खाकसारी के साथ मैदान की तरफ लेकर गए, और वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नसीहत करते हुए कहा कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देने वाला है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जो चाहता है वो करता है। अल्लाहुम्मा अंतल्लाह, ऐ अल्लाह तू ही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंतल गनी, नहीं है कोई माबूद या नहीं है सिवाय तेरे, तू गनी है, तू बेनियाज है, तू देने वाला है, व नहनुल फुकारा, और हम तेरे फकीर हैं। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं, एक शेर है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, है कि नहीं जुमला, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अंतल गनी, ऐ अल्लाह तू देने वाला है, तू बेनियाज है, व नहनुल फुकारा, हम तेरे फकीर हैं, हम जो है तेरे फकीर हैं। और यहाँ मांगने वाले क्या कहते हैं हमारे नादान मुसलमान, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। मेरे भाइयों, ये शिर्क अजीम है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ करने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, बाज़ लोग, और भी बहुत सारे वाक़यात थे लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, बाज़ लोग या अली अल मदद के नारे लगाते हैं, या अली अल मदद के नारे लगाते हैं। यकीनन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, चौथे खलीफा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद हैं। लेकिन क्या वो मुश्किल कुशा है, क्या वो हाजत रवा है? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। सुनन तिरमिज़ी या सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मुश्किल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर जाते हैं। क्या कहते हैं अल्लाह के नबी, कर्ज के पहाड़ तले दबा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा कर्ज मेरे ऊपर हुआ है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अली उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो और ज्यादा से ज्यादा इस दुआ को पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह मुझे हराम से बचाकर हलाल अता कर, व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, और ऐ अल्लाह मुझे तू अपने फजल से तमाम लोगों से बेनियाज कर दे। या अली अल मदद के नारे लगाते हैं। अल्लाह को मालूम था कि 1400 साल बाद या 14वीं सदी में कुछ लोग आएंगे जो हजरत अली को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझेंगे, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शहादत के मनसब पर फाइज किया। मेरे भाइयों, जो खुद अपनी जान को नहीं बचा सके, जो खुद कूफा की जामे मस्जिद के सामने शहीद हो गए, क्या वो लोगों की जान बचा सकते हैं? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। तो या अली अल मदद का नारा
شرک کا نعرہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح بھی جو ہے شرک میں ملوث ہے یا شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ان شخصیت کو لے کر جن کا نام امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ہے۔ ان کے متعلق حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بڑی نفیس شخصیت تھی، متقی شخصیت تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، زہد و ورع کے جو ہے پیکر تھے، لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جو اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزاری، وہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی حاجتیں پوری کی، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی مشکلوں کو دور کرنے کی دعائیں کی، آج کا نادان مسلمان انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی عجیب و غریب القاب دے کر یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہماری نیا پار کرانے والے ہیں، یا ہمیں مصیبت سے نجات دلانے والے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ مصیبتوں سے نکالنے والا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ بات ہمارے کچھ نادان مسلمانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور شخصیت کو لے کر ہمارے نادان مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا نام علی حجویری رحمہ اللہ علیہ ہے۔ ایک صوفی عالم تھے، ایک صوفی عابد تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن یہ نادان مسلمان یا ان کے علماء ان کا نام لے کر علی حجویری یہ داتا گنج بخش ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ داتا گنج بخش۔ کیا ہے اس کا معنی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی نام کی نذر و نیاز کرتے ہیں، یا ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یا ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو خود اس کا معنی معلوم نہیں ہے داتا گنج بخش کے معنی کیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ داتا گنج بخش کے معنی ہے خزانے لٹانے والا۔ کون؟ خزانے لٹانے والا سخی۔ یہ داتا گنج بخش کسے کہتے ہیں؟ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کو۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے تمام خزانے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن یہ نادان مسلمان داتا گنج بخش کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان سے جو ہے خزانے کی دعا کرتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنی کتاب کشف المحجوب، ایک کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں وہ خود لکھتے ہیں علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کہ اللہ کو جو صحیح نہیں پہچانتا، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کو جو صحیح معنوں میں نہیں پہچانتا وہی مخلوق سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کی دعا کرتا ہے، اور جو اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے وہ مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور آگے لکھتے ہیں قاضی الحاجات، حاجتوں کا فیصلہ کرنے والا یا حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور آگے ایک جملہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں استعانت المخلوق من المخلوق کاستعانت المسجون من المسجون، مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مدد طلب کرنا۔ ایک قیدی جو خود جیل میں ہے، کیا وہ دوسرے قیدی کو جیل سے رہا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مخلوق خود اللہ رب العالمین کی محتاج ہے تو کیا وہ دوسروں کی محتاجگی دور کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہے ہیں مردوں میں سوئے ہوئے ولیوں، بزرگوں، فقیروں، مجاوروں کو، یہ بھی کمزور ہیں، والمطلوب، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے کمزور ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مشکل کشا یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی پریشانی دے، تمہیں کوئی مصیبت دے، تمہیں کوئی تکلیف دے، تم پر کوئی بلا لائے،
इल्ला हू, तो उस मुसीबत को अल्लाह के सिवा दूर करने वाला कोई नहीं है, कोई वली, कोई नबी, कोई फकीर, कोई पैगंबर नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो लोगों की मुसीबतों में दुआ करने पर दुआओं को सुनता है और लोगों की परेशानियों को दूर करता है। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है, उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों से दुआ करता है, मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक उनकी दुआओं को सुन नहीं सकते। सुनना तो दूर की बात है, वो मान दुआइहिम गाफिलून, तुम जो दुआएं कर रहे हो वो दुआएं करना भी उन्हें मालूम नहीं है। तो मेरे भाइयों, बताने की बात ये है, आज हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, खुसूसन ख़वातीन का एक बहुत बड़ा तबका अपनी परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों, मुश्किलों को दूर करने के लिए कहाँ जाते हैं? मज़ारों पर जाते हैं, कुब्बों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, जहाँ न उनकी कोई दुआ सुनी जाती है, न उनकी मुश्किलें दूर की जाती हैं, बल्कि वो वहाँ ले जाकर अपने आप को शिर्क में डुबो रही हैं। और शिर्क करके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, और जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को मरते दम तक तौहीद पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन।